سپریم کورٹ کے اندر نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے خلاف جو ایک اپیل چل رہی ہے، اس کا آپ کو پتا ہے حکومت کی طرف سے انٹر کورٹ اپیل، اس میں تحریری جواب جمع کروایا ہے بانی پی ٹی آئی نے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے تحریری جواب میں آج کہا ہے کہ کسی کی کرپشن بنانے کے لیے قوانین میں ترامیم کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتی۔ کرپشن معیشت کے لیے تباہ کن اور منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ مجھ سے دوران سماعت جسٹس عدل منیلا نے کہا تھا، ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، مگر میرا موقف واضح ہے کہ میری ذات کا نہیں بلکہ ملک کا معاملہ ہے۔ پارلیمان کو قانون سازی آئین کے مطابق کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ نیب کے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے۔ اختیارات کو غلط استعمال کرنے کی مثال میرے خلاف نیب کا توشیخانہ کیس ہے۔ ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمان کو اپنی ڈھال بنایا۔ سپریم کورٹ کو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ جواب میں بانی پی ٹی آئی نے حکومتی انٹرا کورٹ اپیل خارج کرنے کی استدعا کی ہے۔ ناظرین، یہ ہو گیا جب بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جواب۔ اس کے بعد اچھا صاحب، میں آپ کے پاس اس پہ تھوڑا سا آپ کا کامنٹ چاہوں گا۔ یہ جو آج جواب جمع کروایا، اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی چل رہا تھا، تو سابقہ ڈیفنس منسٹر دستِ راست بانی پی ٹی آئی کے پرویز خٹک صاحب بھی، وہ خبریں آ رہی ہیں کیونکہ ظاہر جس طرح کی کوریج وہاں پہ ہوتی ہے، جو خبر اندر سے آتی ہے کہ وہ وہاں پیش ہوئے، انہوں نے بتایا اپنی سائڈ آف دا سٹوری، تو ایکسچینج آف پریزنٹریز ہوئی اور مسکرائے بانی پی ٹی آئی ایک دوسرے وہ ان کو دیکھ کے۔ یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں، خاص طور پر یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ نیب ترامیم کے حوالے سے جواب جو بانی پی ٹی آئی نے جمع کروایا ہے، کیا کہیں گے؟ وہ تو ان کا بڑا کلیئر موقف ہے اور وہ اس پر بڑی ہمیشہ سے، آج سے نہیں ہے، سال سے اسی پوائنٹ پر وہ کہ احتساب ہونا چاہیے اور کرپشن نہیں ہونی چاہیے اور لوٹ مار کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو ان کے ارد گرد اور نیچے اوپر لوگ تھے، وہ ان کی کرپشن جو ہے وہ اس دور میں پنپتی رہی۔ آئی ڈو ناٹ منس ورڈز، نہ میں منافق ہوں، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں دوسروں کے لیے، نہ میں نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے۔ لیکن ایز فار ایز عمران خان از کنسرنڈ، اس کے اوپر اس کے بدترین مخالف بھی، ماں سوائے جن کو گالی گلوچ کے کام پر لگایا ہوا ہے، وہ ان کے علاوہ کبھی کسی نے ان کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں لگایا۔ لیکن اگر ان کے اور لوگوں نے کی ہے یا ان کے نام پر کی ہے تو ان کا بھی ذمہ داری تو پھر ان پر ڈالی جاتی ہے۔ بٹ جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ نیب کو اور باقی ریاستی اداروں کو کافی طاقتور ہونا چاہیے۔ اس وقت پورے ملک میں کرپشن کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی جو نہیں ہو رہی اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اور جو جدہ جی کردا ہے اوتھے اپنا مطلب ہے چھوڑے لائی جاندہ ہے، یعنی جو مطلب ہے، یعنی کیا لفظ میں اس کا اردو ترجمہ، یعنی وہ کوئی چیز چھوڑ نہیں رہے، اینڈ دیر از نو بڈی ٹو اسٹاپ اٹ۔ یہاں جنگل کا قانون ہے، ڈاکہ اور چوری رواج پا چکا ہے، اور یہاں دندناتے پھرتے لوگ اور کہتے اس کے خلاف یہ کیا، اس کا خلاف، بھائی کیا کیا؟ وہ کوئی مطلب تہجد پڑھان گیا تھی جڑا یعنی مقدمہ بنیا تھی، لوٹ مار کی تھی انہوں نے وسیع پیمانے پر۔ تو آئی ایم سوری، نیب کو اور دوسرے ریاستی اداروں کو بڑے طاقتور ہونا چاہیے، لیکن ان کے اوپر عدالتی جو چارہ جوئی جو ہے اس کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے غلط ریفرنس بنائے، غلط انکوائریاں کی، غلط کام کیے تو پکڑ میں آئیں گے، لیکن یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، اس وقت پاکستان میں اگر مجھے معاف کریں کہ جنگل کا قانون ہے اور اس کے حق میں لوگ آ کے یعنی رنگ برنگے کپڑے پہن کے آ کے باتیں کرتے ہیں، واللہ عالم کس کو خوش کر رہے ہیں۔ اچھا نقوی صاحب، یہ جو نیب ہے، اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پوری تاریخ ہے۔ جب حکومت کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، ہم نے 2008 سے آنورڈ دیکھا، جب 2010 کے اندر ترامیم ہوئی، خاص طور پر جو 10ویں ترمیم ہوئی، آپ کو یاد ہوگا، 18ویں ترمیم ہوئی 2010 کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم نون نے مل کے 2/3 میجورٹی دونوں کے پاس تھی۔ اس وقت ایک رائے سامنے آئی تھی کہ نیب کو ختم کریں، یہ ہمیشہ مس یوز ہوتا ہے اور ادارہ کو جو بھی حکومت میں آتا ہے مس یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ نیب کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے
یہ نیب کی موجودگی آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے یا نیب کا ادارہ ختم ہی کر دینا چاہیے؟ جو ابھی آپ کو یاد ہوگا نئی جماعت بنی ہے عوام پاکستان، جو ہے شاید خاقان عباسی صاحب، وہ بھی آرگومنٹ دیتے ہیں یہ نیب جب تک رہے گا پاکستان کے اندر یہ معاملات ٹھیک نہیں چلیں گے۔ دیکھیں، میں جواب وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے چودھری صاحب نے بات ختم کی، اور بڑی زبردست بات کی ہے چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ کرپشن میں ملوث رہے۔ دیکھیں، ابھی پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں بہت بری طرح ہاری، اور سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ جس شخص کو بنایا گیا وہ چیئرمین پی سی بی تھا، حالانکہ نہ چیئرمین پی سی بی کھیل رہا تھا وہاں پہ، نہ وہ ٹیم کا حصہ تھا، اس لیے کہ وہ بورڈ کا سربراہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی 4 سالہ حکومت میں پاکستان میں بدترین کرپشن ہوئی، اور اس ٹیم کے کپتان عمران خان تھے۔ انہوں نے کرپشن کی ہو یا نہیں کی ہو، چاہے وہ بلینٹری سونامی کی ہو، چاہے بی آر ٹی کی ہو، چاہے یوٹیلیٹی کیسز کی ہو، چاہے پی ٹی وی کی ہو، چاہے 190 بلین پاؤنڈ کی ہو، چاہے اس سے زیادہ بدتر جتنی بھی کرپشن ہو، پنجاب میں بزدار صاحب کو سارے پی ٹی آئی والے آج مل کر گالیاں دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں نا، بزدار صاحب دبا کے کرپشن کر کے گئے۔ اس ٹیم کے کپتان کون تھے؟ اس ٹیم کے جو کپتان تھے، اس ٹیم کے جو سربراہ تھے، اگر آپ ان سے ہی سوال نہیں پوچھ سکتے یہ کرپشن کی ہوئی تو پھر کس سے یہ سوال پوچھیں گے؟ اس کے بعد یہ نیب اور یہ احتسابی ادارے، یہ تو سب بہت بعد میں آتے ہیں۔ جی چلیں، آپ کی رائے سامنے آ گئی، لیکن وہ جو سارے آپ نے کیسز کا ذکر کیا ہے پچھلے 2 سال سے، وہ جو سابقہ پارٹی وہ جا چکی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی کیس ثابت نہیں ہوا کرپشن کا لاہور کے اندر۔ وہ تو اس کا مطلب پرویز خٹک صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، مالن جپا کیس میں عثمان جو بھی الزام ہے آپ کہیں کہ بہت اچھے آدمی ہیں، فائل بھی نہیں ہوا کیا؟ بہت اچھے آدمی ہیں، نقوی صاحب میں سسٹم یہ بات ہی نہیں کرتے۔ نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں، میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں، میں انڈیویجول اسپیسیفک بات نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر کچھ ثابت نہیں ہوا تو پرویز خٹک کی، عثمان بوزدار کی، علی زیدی کی، فواد آپ کی سب کی تعریف بنتی ہے نا، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں۔ او یار سن تو لینا، بات سن لیا کریں نقوی صاحب، آپ کی رائے ہم نے خاموشی سے سنی۔ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آرگومنٹ یہ عرض کر رہا ہوں کہ سنیں نوجوان، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت نے اگر کسی کی کرپشن ہوئی ہے اس کے خلاف پروسیکیوشن کر کے کسی سابقہ پبلک آفس نے کی ہے تو اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یار سب سے زیادہ نعرے وہ اگر اس نے کیا تھا، یار وہ تو چلے گئے نا، اب ڈیفرنٹ سسٹم آیا ہوا ہے یار۔ نقوی صاحب سن لیا کریں بات، اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جب ایک بندہ بات کرتا ہے اس میں درمیان میں بولنا شروع کرتے ہیں پھر اس میں سمجھ نہیں آتی، اور یار سمجھ سن لیا کریں نا، آپ کی رائے سامنے آ گئی ہے نا، اب کیا کریں گے اس میں؟ جواب دے رہا ہوں، سنیں آپ، سنیں یار۔ اچھا حسن صاحب، اور میں سر آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی بات 100% درست، اور سن تو لو نا یار، سن لو ایک منٹ، آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے، یہ سارے کیسز ہیں، سارا کچھ ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2 سال ایک سسٹم چینج ہو گیا، سابقہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ابھی کچھ ہیں کہ مختلف کیسز میں، وہ عدت کا کیس ہے، وہ بھی بےہودہ کیس ہے، لیکن کرپشن ابھی تک ثابت نہیں کی۔ تمام کیسوں میں ضمانت ہے، کیسز ختم نہیں ہوئے، ضمانت ہے۔ اچھا، اور باقی حضور سن تو لینا یار، سن تو لے۔ میں یہ عرض اب یہ کر رہا ہوں کہ یہ پروسیکیوشن ہوتی ہے لاہور کے اندر، جو سابقہ چیف منسٹر صاحب گھوم پھر رہے ہیں۔ اچھا، ثابت ہوا ہے کہیں، ثابت کہیں نہیں ہوا۔ اچھا حسن، اب میں آگے میں اس پر تھوڑا کمنٹ کروں۔ پلیز گو ہیڈ۔ عمران خان صاحب کا جو جواب ہے اس پر تو میں یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے کول و فیل میں بہت بڑا تضاد ہے۔ اس کی وجہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے دور میں جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر نے عمران خان صاحب کے جو ہے گوش گزار کیا کہ جناب آپ کے ناک کے نیچے اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے، فرا گوگی ہے، یہ فرا گوگی اور بشرا بی بی جو ہے یہ ملتے ہیں اور یہ مل کر جناب یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز میں پیسے لے رہے ہیں، یہ فلاں کام کر رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب اپنے گھر کو درست کرتے بانی چیئرمین تحریک انصاف اور کرپشن کے اوپر ایک اسٹرکٹ ایکشن لیتے۔ انسٹیڈ آف اٹ جناب محترم عمران خان صاحب نے جو اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہی کو ہی عہدے سے ہٹا دیا۔ تو یہ ان کے اپنے جو ہے وہ اعمال نامہ ہے، یہ وہ کر گزرے ہیں۔ بہرحال اسی طرح چلتا ہے جی، ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں تو عملی طور پر بھی ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے رہتے تو ہم آج مانتے ہیں ان کی اس بات کو۔